بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آج ہم ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب سے، جو کہ میں پہلے ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں، ایک اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ کو پیش کر دوں۔ حضور السلام علیکم جناب علی، جناب چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ چشتی صاحب، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی اسلام لے کر نہیں آئی تھیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہتی تھی، بہت برا بلا کہتی تھی، بہت برا بلا کہتی تھی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس میری اب بس ہو گئی ہے، اب میں اور نہیں سن سکتا، یا تو دعا کیجئے کہ دعا کیجئے کچھ ایسا ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھایا اور اس کی والدہ کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیں، جب آپ جاتے ہیں مرشد کے پاس، آپ کہتے ہیں دعا کریں، مرشد نے دعا کی تو بس بیٹھ جاتے ہیں نا وہاں پہ، دعا میں شامل ہوتے ہیں، نیاز مند ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کا ذرا مزاج دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا کر رہے تھے، میری ماں کا ذکر آیا تو میں گھر کی طرف الٹے پاؤں بھاگا دیکھنے کے لیے کہ رسول جو دعا مانگ رہے ہیں یہ پوری ہوگی اور کب ہوگی اور کتنی ہوگی۔ انہی قدموں پہ گھر گئے، گھر کا دروازہ کھٹکایا تو دروازہ بند تھا۔ زور زور سے دروازے کو آواز دی، ماں کو آواز دی، اندر سے کافی دیر کے بعد آواز آئی ماں نے کہا ابو ہریرہ ذرا ابھی صبر کرو۔ کہا ماں کیوں دروازہ نہیں کھول رہی؟ انہوں نے کہا میں ذرا غسل کر رہی ہوں، غسل کے بعد کرنا ہے میں نے وضو، اور اس کے بعد تو یہیں کھڑا ہو تیرے ساتھ، میں نے تیرے محمد کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے آج میں نے کلمے کو پڑھنا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے جناب مرشد کا، یہ معجزات نہیں ہے، یہ دعاؤں کا اثر اور تاثر ہوتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک لاہور کے اندر کلچر ڈیولپ ہوا تھا کہ بہت سے مرشد جو تھے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ملا کرتے تھے۔ آج کل کیونکہ علماء کرام کا زور بہت زیادہ ہو گیا تو مرشدین جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے نیچے دب گئے ہیں۔ لاہور شہر میں دعا کے لیے آپ کو بہت سے لوگ ملتے تھے، واصف صاحب بیٹھا کرتے تھے، لوگ اشفاق صاحب کے پاس چلے جاتے تھے، کہیں بھی چلے جاتے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ لاہور میں بڑا زیادہ اس بات کو پروموٹ ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ ایک ریسرچ ہم نے نئی گوگل پہ پڑھی کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے اور اس نے تقریباً کافی سال پانی کے اوپر ریسرچ کی، اور ریسرچ اس نے کیا کی، وہ جن لوگوں کو جو ان مسلکوں سے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا اور دم کا شاید اثر نہ ہوتا ہو، یہ ان کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس نے پانی لیا اور زمزم کا پانی بھی لیا اور سادہ پانی بھی لیا، اور پانیوں کی اس نے کیٹیگریز بنا دی جس طرح لیبارٹری کے اندر بناتی ہیں، اور ہر کیٹیگری آف واٹر کو اس نے مختلف آوازیں سنائی۔ مثال کے طور پہ ایک پانی ایسا تھا جس کو کہ اس نے سنسکرت میں اوم سنایا، اوم کا لفظ جو تھا وہ بار بار وہ سن رہا تھا، دوسرا پانی جو تھا وہ کسی اور زبان میں سن رہا تھا، تیسرا کسی اور میں، چوتھا کسی اور میں۔ ایک پانی اس میں سے ایسا بھی تھا جو کہ قرآن کو سن رہا تھا، قرآن کو سن رہا تھا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ زمزم جو ہے وہ آواز کو سنتا ہے۔ اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سی تصویریں ایسی ہیں جو کہ جیومیٹریکل پیٹرن میں، مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ جیومیٹریکل پیٹرن میں ایک باقاعدہ پیٹرن بنا ہوا ہے۔ یہ فروزن پانی ہے، یہ جیسے کہ نا کرسٹلز آف واٹر جو ہے نا یہ فروزن ہے۔ کیوں فروزن ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ اب غور کیجئے، جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو پانیوں کا کرسٹل جو ہے وہ بالکل اس طرح کی شیپ لے لیتا ہے جس طرح وہ ہم دوربین دیکھا کرتے تھے اور اس میں وہ جیومیٹری کے پیٹرن بنا کرتے تھے، اور جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان کے جیومیٹریکل پیٹرنز نہیں بنے ہیں، لیکن جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ان کے جیومیٹریکل پیٹرنز بنے ہیں۔ اس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ مذہب سے دور تھا، لیکن یہ ریسرچ کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کی جو خدمت کی۔ آج اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن حکیم صرف تعلیم کی کتاب ہے، بالکل ہے، علم کی کتاب ہے، بالکل ہے، ضابطہ حیات ہے، بالکل ہے، لیکن ایک اور لیول بھی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیول ایک اور لیول بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ تلاوت باقاعدگی سے سنتے ہیں تو گھر میں بے وجہ برکت ہو جاتی ہے، بے وجہ لڑائی نہیں ہوتی، بے وجہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ ایسا
صرف نہیں ہوتا. لوگ بیماری سے صحت کی طرف آ جاتے ہیں اگر قرآن سنیں. ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, میرا خیال ہے اگر وہ پروفیسر نہیں بن گئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بن جائیں گے, کہ یہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, اور ان کے تجربے میں یہ ساری چیز جو آئی وہ کیسے آئی اور کون سی سورہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے سنجیدہ علاج جن کا سائنٹیفک جواب نہیں تھا وہ ٹھیک کیسے ہوئے. ڈاکٹر جاوید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جاوید صاحب. صلاۃ والسلام علیک یا رسول. خیریت سے ہیں آپ صاحب؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا کرم فضل. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی میڈیکل اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ میں نے جی ایف سی پی ایس میڈیسن اور ایم آر سی پی یو کے کیا ہوا ہے, اور ویسے میں ساری زندگی 30 سال میرا زیادہ تجربہ جو ہے وہ انٹینسو کیئر, آئی سی یو, سی سی یو کیئر جسے آپ کہتے ہیں, یا کارڈک سرجری, آئی سی یو 10 سال کرتا رہا ہوں. تو نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی میں نے آئی سی یوز میں زیادہ کام کیا ہے. آج کل میڈیکل یونٹ میں اور جو سمز ہے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, وہاں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی ہوں, اور پوسٹ گریجویٹس جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ٹرین کرتا ہوں. تو میڈیسن از مائی فیلڈ اسپیشلائزیشن. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ بات آپ کے منہ سے اس لیے کروانا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ لگے کہ آپ کو ڈاکٹر ہم نے ایسے ہی کہہ دیا, آپ نے سری لنکا سے یا کہ کینٹی سے کوئی ڈگری نہ لی ہو. یہ ٹھکے ہوئے ڈاکٹر تو ایک طرف ہیں, لیکن جو لوگ جو ہیں وہ آئی سی یو میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ ٹھکے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو ابیلٹی ٹو ڈائگنوز, تھنک اینڈ فور کاسٹ ہوتی ہے وہ عام ایک ڈاکٹر سے یقیناً کہیں زیادہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے سورہ رحمان سے لوگوں کا علاج شروع کیا, یہ آپ نے بھی سیکھا, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو لاہور میں کچھ دہائیاں پہلے صفدر شاہ صاحب ہوتے تھے, وہ انہوں نے کام شروع کیا, اور اگر مجھے ٹھیک اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو صفدر شاہ صاحب کو عام طور پہ جو عام فہم لوگ جو ہیں وہ ان کو پیر کاکی کہا کرتے تھے, اور کاکی تاڑ کے نام سے ان کو بلایا کرتے تھے. ظاہر ہے تذلیل کا نام ہے, میں ان کو زندگی میں کئی دفعہ ملا ہوں. وہ علاج کرتے تھے بنیادی طور پہ موسیقی سے اور دھمال سے, کیونکہ ہمارے مفتی صاحبان کو یہ چیز قبول نہیں تھی, اس لیے وہ مذہبی حلقے میں ذرا تھوڑے سے کم سمجھے جاتے تھے, اس لیے ان کا نام بھی ایک تذلیلانہ رکھا تھا. لیکن خدمت کرتے تھے, اور خدمت بھی ان خواتینوں کی یا ان لوگوں کی جو کہ معاشرے میں اس جگہ رہتے تھے جس جگہ ہم آج کل فوڈ سٹریٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس زمانے میں بھی وہاں پہ پھجے کے پائے آج بھی شاید ہوں گے, وہاں پہ بڑے مشہور ہوا کرتے تھے, لوگ جانے کو ناپسند کرتے تھے. وہاں دین پھیلانے کے لیے, لوگوں کا علاج کرانے کے لیے جاتے تھے. شریف النفس انسان تھا. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہی ابتدا کی اور شاید آپ نے بھی انہی سے سیکھا؟ جی بالکل بالکل, میں انہیں بابا جی کہتا ہوں, اور بابا جی سید صفدر علی بخاری یا مخدوم سید صفدر علی بخاری, آپ نے بالکل ان کا سارا مینو ان ٹھیک انٹروڈکشن کرایا ہے. اور آپ خود بھی سید ہیں, وہ بھی نجیب الطرفین سید تھے, اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں ہیرا منڈی یا بدنام زمانہ جو جگہ تھا وہاں آ گئے, اور گھر والے سمجھتے تھے مجذوب ہو گئے ہیں یا ذہنی کوئی بات ان کی پھنس گئی ہے, لیکن انتہائی خاموشی سے اور ملامت کے رنگ میں رہتے ہوئے انہوں نے وہاں 300 سے زائد بچیوں کی نہ صرف وہاں سے شادیاں کروائیں, بلکہ وہ آج بھی اپنے گھروں میں سے ایک بھی واپس نہیں گئی, اپنے گھروں میں جو ہے وہ عزت کی زندگی گزار رہی ہے, اور وہ گلی ہی اجڑ گئی بلکہ. اور پاکستان فلم انڈسٹری کا سارا ٹرینڈ چینج ہو گیا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ یہاں سے جو ہے اس کی پنیری یہاں سے جاتی تھی, یا نرسری میں نے اجاڑ دی ہے, اور آگے اب جو اللہ کو منظور, جو میرے ذمہ تھا میں نے کیا ہے, جو میری مقصود ہے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی قبر کو منور کرے اور آسان کرے اور ٹھنڈا کرے. شاہ جی یہ علاج, طریقہ علاج مجھے بتائیے پہلے تو, تھیوری میں یہ طریقہ علاج ہے کیا؟ یہ طریقہ علاج یہ ہے کہ کسی بھی بیماری, بدبختی, نحوست, جادو ٹونا جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پہ جادو ہو گیا یا جن آ گیا, یا کوئی بھی اثرات یا کسی بھی قسم کی ان کی معاشرتی یا سماجی الجھنیں ہیں جس میں ان کے لیے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے, وہ مایوس ہونے کی بجائے وہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں جو انہوں نے سورہ رحمان کی بغیر ترجمے کی قرات کی ہے, بہت ٹھہر ٹھہر کے alrahman.com سے وہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے. اس میں قصیدہ بردہ شریف بھی ویسے ہے, لیکن اس وقت ہم سورہ رحمان پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے
جو مریض ہے یا جس کا مسئلہ ہے یا سارے گھر والے بھی, اور 12 سال سے چھوٹے بچے نہیں, ان سے بڑے ان کے والدین بھی اگر بچوں کا مسئلہ ہے, وہ آنکھیں بند کر کے اسے دل کی کانوں سے سنیں گے, توجہ اور یکسوئی کے ساتھ, جیسے کہ قرآن سننے کا حکم بھی ہے, اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں گے. 20-21 منٹ کی قرات ہے. جب وہ ختم ہو جائے آنکھیں کھولیں اور وہی پانی لے کر دوبارہ آنکھیں بند کریں, اور اپنے دل میں ڈوب کر جتنے شدید پیار سے اپنے خیال میں, اپنے احساس میں 3 بار اللہ 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 اللہ, اپنے دل میں 3 بار اس کے ذاتی نام سے اس کو پکاریں گے, آنکھیں بند رکھیں گے, اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی جائیں گے. شفا من جانب اللہ ہے. یہ 1 ہفتہ بلا ناغہ صبح دوپہر شام کوئی کر لے, کسی مذہب سے, کسی نسل سے, کسی زبان سے, کوئی بھی کر لے, تو انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ جو ہے اس میں خاص غیبی طور پہ ان کو مدد بھی حاصل ہو جائے گی. اور میں تو چونکہ میڈیکل فیلڈ سے ہوں اور خود بینیفیشری ہوں, بابا جی سے میں 2000 کے سٹارٹ میں ملا تھا, اور بابا جی کو اس وقت میں نے بالکل نہیں بتایا تھا میرا کیا مسئلہ ہے, اور مسئلہ میرا یہ تھا کہ ایکسیڈنٹلی نیڈل پرک مجھے ہو گیا تھا ایک پیشنٹ کا, اور میرے 3 ڈیڈلی وائرس, دنیا تو آج ایک وائرس سے پریشان ہے, تو HIV, ہیپیٹس B اور C, یہ تینوں وائرسز میرے جسم میں موجود تھے, اور میں ڈپریشن اور مایوسیت کی ایک فیز تھی, یا میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہوا تھا کہ میں کسی وقت بھی اب میرا پروسیس جو ہے ڈیڈلی شروع ہو جائے گا. تو میں اپنی سی کوشش سے سارے دنیاوی جو بھی ایز اے ڈاکٹر تو میں جانتا تھا, اس وقت میں اسپیشلسٹ تو نہیں تھا لیکن رجسٹرار تھا اتفاق ہاسپٹل میں, اور پوسٹ گریجویشن اپنی کر رہا تھا, 3 ہاسپٹلز میں جا رہا تھا, اور خاموشی سے ہر وقت بہت ایجی تھا, بالکل ہی دنیا سے. میرا خیال ہے جو کوئی بندہ ذرا سا بھی کسی ایسی سچویشن میں رہا ہے, میرے لیے دوبارہ ایکسپلین کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ایسا دور تھا. میرا اللہ مجھے یاد تو رکھوائے, لیکن مجھے بندگی کی توفیق دیتا رہے. میں اس حالت میں انہیں ملا تھا جب سارے پیر فقیر بھی اور بابے بھی اور ڈاکٹرز بھی, سائنسدان بھی, کسی کے پاس میرا حل نہیں تھا. تو میں ان سے جب ملا ہوں تو انہوں نے جاتے ساتھ ایک تو میرا نام عجیب سا لے دیا کہ پاگل ڈاکٹر آیا ہے, اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ دعا 3 بار اللہ پانی والی دعا کروا دی اور سورہ رحمان سننے کا کہا. حالانکہ میں نے انہیں مسئلہ کوئی نہیں بتایا تھا, البتہ میری ہی ایک دعا تھی جب میں ڈاکٹر بنا تھا 91-92 میں. تو شروع سے ہی میڈیسن فیلڈ میں جب گیا, اور میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو اچھا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتا تھا, بلکہ تھا بھی نہیں, تو ایک اپنے اندر ایک خلش تھی کہ شاید میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا, تو یہ نہ ہو میری کسی خامی غلطی کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی مریض نہ مر جائے. اور ویسے بھی اپنے مریض کو مرتے دیکھنا میرے لیے مشکل تھا, میں کرکٹر تھا, آل راؤنڈر, تو ہار ذرا نہیں برداشت کرتا تھا. تو میں اللہ کریم سے یہ دعا مانگتا ہوتا تھا دل ہی دل میں اپنے طور پہ کہ اللہ کریم آپ نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے تو وہ مجھے بتا دیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کو مفت بتاؤں گا. فائدہ کیا ہے, آپ تو بلا فائدہ کوئی کام نہیں کرتے, تو اگر شفا نازل ہوئی بھی ہے تو مجھے بتا دیں, وہ میں آگے بتاؤں گا. لیکن سمجھ نہیں رکھتا تھا کہ وہ شفا کہاں ہے, اور اب تو تقریباً مایوس تھا, اپنی دعا بھی پیچھے رہ گئی ہوئی تھی, 10 سال اس بات کو بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے جب یہ دعا کرائی اور سورہ رحمان کا کہا, تو میں تھوڑا obviously ایک عجیب سے فیز میں تھا, اوپر سے سائنٹسٹ سو کالڈ اپنے آپ کو سمجھتا بھی تھا, اور ڈاکٹر ICU کا تھا, اور بڑا پھنے کا ڈاکٹر تھا, اپنے آپ کو سمجھتا تھا. لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے تھے, اتفاق ہاسپٹل میں مشہور تھا کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. میرے سینئر ڈاکٹرز اگر ان کے اپنے پیرنٹس میں سے کوئی داخل بھی ہوتا تھا, انہوں نے میرے سے کہنا ہوتا تھا کہ یار اگر آپ اس کے اوپر رسپانسبلٹی فلاں شفٹ میں آپ بیٹھتے ہو تو پھر میں گھر جاتا ہوں, یا آئی ول بی مور کمفرٹیبل. اور اس ریپیوٹ کا بندہ جو ہے, اس کو جب خود اپنے لیے ہر چیز ختم ہو جائے, ایلوپیتھی میں بھی اس کے پاس آنسر نہ ہو, تو گردن میں سریا بھی کم ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ یہ کرنا اور آگے بتانا, تو میں نے کہا میں بتاؤں آگے, مجھے سنا ہوا تھا کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کسی وظیفے کے لیے یا کچھ, تو اور میں اپنے طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ پیروں نے پیسے کھانے کے لیے اجازت کا بھی ڈھونگ رکھا ہوتا ہے کہ خامخواہ مطلب ہم سے ہی لیں دعائی. تو میں نے کہا شاید اب یہ کہیں گے کہ اس کا یہ ہدیہ وہ ہدیہ, تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ اجازت اور بابا ترلا ہے, اس کو زبان کی زکات سمجھ کے آگے بتا دینا, اور جو ٹھیک ہو جائے وہ آگے بتاتا جائے, اور وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ آگے بتاتا جائے, تو ریزلٹ سیم ہوں گے. میں کون سے اپنے پاپا کی چیز بتا رہا ہوں. بڑا عجیب سٹائل تھا ان کا. پھر ہنس کے کہتے ہیں پاگل یہ تیری 10 سال کی دعا کا نتیجہ ہے. یہ تھوڑا سا کرامت کے زمرے میں آتا تھا, اور میں ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا کہ انہیں کیسے پتا ہے میری 10 سال کی دعا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو میں ذرا بلینک فیس ہی رہا تھا,
لیکن میں نے انہیں کہا اچھا جی ٹھیک ہے یہ وہ، لیکن فرینکلی اسپیکنگ مجھے اپنے لیے بھی اس پہ کوئی اعتبار نہیں تھا اس ساری بات پہ، اور نہ پیشنٹس کے لیے تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی یہ جو بے لوس سی بات تھی جس میں مجھے کوئی بھی ان کا لالچ یا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے اس کو اپنے ہاسپٹل میں بتانا شروع کر دیا. اور میرے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر صاحبہ تھی جنہوں نے مجھے پہلی بار ان کا بتایا تھا، ڈاکٹر میمونہ سلطان صاحبہ. تو وہ بتاتی تھیں، میری سسٹر ہی بیمار ہوئی تھی، انہوں نے میرے سامنے اسے بتایا. عجیب ایک سڈن چینج تھی وہ پانی پینے کے بعد میری بہن کی، اور کچھ اور پیشنٹس کو دیکھا تو میں بتانا شروع ہو گیا، اور بابا جی کے ساتھ ایک عجیب تعلق بن گیا. تو جب مجھے وہ ہیرا منڈی والی بات پتہ چلی تو میں نے، چونکہ میں 35 سال کا تھا، وہ 65 سال کے تھے، تو میں نے انہیں بڑا ایک بار یہ بھی کہا چھیڑتے ہوئے کہ بابا جی لوگوں کو آپ وہاں بلاتے تھے اور مجھے تو کبھی آپ نے ہیرا منڈی نہیں بلایا، اور ہماری بار آپ سورہ رحمان بتاتے ہیں. وہ چہرے پہ ایک ان کے کرب سا گزرا مجھے آج تک یاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ کاکا بابا جب وہاں بیٹھتا تھا تو دھمال اور موسیقی سے علاج کرتا تھا، اور خبریں لگتی تھیں وہاں ناچنے والی طوائف ہم جو ہوتے تھے، وہ جو پکڑے جانے والے، وہ تماشبین، خبر لگتی تھی 10 تماشبین گرفتار بازار حسن میں دادے عیش دیتے ہوئے، رقص دیکھتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے. ڈاکٹر بابا دو کلومیٹر کے فاصلے پہ پی سی کے فلور کے اوپر سالانہ تقریب تقسیم انعامات برائے ثقافت و فن ہو رہی ہے. وزیر ثقافت بیٹھے ہوتے ہیں، میاں صاحب، زرداری صاحب، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہی کاکی وہاں ناچتی ہے. تو خبر لگتی ہے کہ فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا اور شرکاء نے، بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا پکا یقین اس بات پہ اپنی ٹریٹمنٹ کے بعد یا کس وقت ہوا جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ورکبل ہے، اس کو سننے سے، یہ پانی پینے سے علاج ہو جاتا ہے؟ میں بلال صاحب اس کو کبھی بھی پن پوائنٹ تو نہیں کر سکوں گا. اپنا تو میں نے ٹیسٹ شروع میں کروایا ہی نہیں، اور بالکل میری باڈی میں پوری چینج آنی شروع ہو گئی تھی. وہ تو ویسے وہیں دعا کرتے ساتھ ایک عجیب سی فیلنگ تھی، سکون کی فیلنگ تھی. میں یہ کہوں گا ایک سکون تھی جو میرے پورا جسم بہت ہیوی تھا. میں خود بہت زیادہ پڑھائی بھی کرتا تھا اور دعائیں بھی کرتا تھا. ظاہری بات ایک عجیب سٹیٹ تھا. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، 3 سال کا چھوٹا بچہ تھا میرا، 2 سال کا، 3 بچے تھے میرے، اور شادی کو بھی 4-5 سال کی ہوئے تھے. اور وہ ساری جو بھی سٹیٹ آف مائنڈ تھی وہ تو ضرور چینج ہوئی، اور میں اس کو یہی سمجھا کہ یہ ایک سائیکو تھراپی سی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کا ہے اور ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم سنتے ہوئے، سورہ رحمان سنتے ہوئے بھی وہ جو ایک عجیب سی لہریں سی دوڑتی تھی یا آنکھ گیلی ہو جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب سب سے سیریس پیشنٹ کون سے تھے جن کا آپ نے اس سے علاج دیکھا کہ آپ کے ایز اے ڈاکٹر آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹریٹبل نہیں ہے، لیکن جب یہ تھراپی میں گئے، انہوں نے سورہ رحمان سنا، پانی پیا تو وہ ٹھیک ہوئے؟ یہ تجربہ ہوا کبھی؟ بلال صاحب سب سے پہلا پیشنٹ تھا ہمارے آئی سی یو میں ہی، کالا یرکان عام زبان میں جسے کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی، اور اسے خون کی الٹیاں آ رہی تھی. سیروسس آف لیور کا پیشنٹ تھا، بڑا ینگ سا لڑکا، اور کافی سالوں سے اس کا علاج ہو رہا تھا. لیکن اب وہ انتہائی لاسٹ سٹیج پہ تھا اور آئی سی یو میں تھا. تو اس کے والد صاحب بوڑھے سے، مجھے یاد ہے ریلوے میں گارڈ انہوں نے اپنے آپ کو بتایا تھا. تو انہیں جب بلڈ اور لانے کے لیے ڈاکٹرز نے، میرے ڈیوٹی ڈاکٹر نے، جونیئر نے انہیں کہا، تو انہوں نے بلنٹلی ریفیوز کر دیا کہ میرے پاس اب نہ کوئی پیسے ہیں. اس وقت بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے 1000 روپیہ لگتا تھا ایک بیگ پہ. تو انہوں نے کہا کہ میری جو پینشن ہے اس کے بیوی بچوں کے لیے میں وہ بھی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اکیلا ہوں، اور اس عمر میں یہ میرا اکلوتا بیٹا جو ہے اس حال میں پہنچ گیا، میں اب اور کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ڈاکٹر نے مجھے انوالو کیا کہ سر پیشنٹ مر رہا ہے اور بلڈ یہ لا کے نہیں دے رہے، اب میں اور کیا کروں. تو میں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بزرگوں دیکھیں خون تو آپ نہیں لانا ہے. تو انہوں نے کہا میں کہاں سے لاؤں، میں نہیں لا سکتا، میرے پاس ڈونر ہی اور کوئی نہیں ہے یا کچھ بھی. تو میں نے انہیں دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھیں خون تو آپ لوگوں نے لانا ہے، باقی علاج تو ہے وہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فری ہو جائے. کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میاں صاحبان فری علاج وہاں ہوتا ہوگا یا جو بھی وہ سیٹ اپ تھا. لیکن پہلے ہوتا بھی تھا میاں شریف کے دور میں. تو اس وقت یہ سب لوگ باہر تھے آئی تھنک، اور مشرف گورنمنٹ تھی، 2002 کی بات ہے. تو ہاسپٹل ان کنڈیشنز میں نہیں تھا، ڈاکٹرز کی سیلری بھی نہیں اوپر آ رہی تھی، مجھے یاد ہے سارا کچھ. تو بڑے کم پیشنٹس کا وہ فری یا سلیش کرتے تھے جو بھی چارجز تھے. تو میں نے وہ بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی. تو وہ بالکل ہی بزرگوار جو تھے بالکل ڈٹ گئے آگے سے. تو میں نے اس طرح بڑی مایوسی سے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر آپ خون نہیں لائیں گے تو یہ تو مر جائے گا.
اور وہ باپ مجھے آج تک یاد ہے کہ اسی طرح اس کا بیٹا سن رہا ہے سامنے، جیسے خون تھوک رہا ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں مرتا ہے تو مر جائے. تو میں بھی لرز اٹھا اور عجیب ان کا انداز تھا. تو ایک لیڈی ڈاکٹر جو پہلی بار وہاں میرے پاس کھڑی تھی جونیئر، اور میں وہ کسی کام آئی ہوئی تھی، انہوں نے نہ ان سے بات کی نہ میرے سے. انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ آنکھیں بند کریں، اور اس کو یہ 3 بار اللہ والی دعا وہ میرے سامنے کرا رہی ہیں. اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ اس کی سائیکو تھراپی کر رہی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اپنے باپ کی یہ کنڈیشن سن کے نہ ہو، اور یہ آئی سی یو میں کیوں آ گئی ہے، اور آئی سی یو میں مطلب یہ چیزیں. اتنی دیر میں انہوں نے جس طرح اس لڑکے کو پانی بھی پلا دیا، اور وہ تھوڑا سا لرزا اور اس نے کہا کہ پانی زمزم ہو گیا، تو آئی واز لیسٹ آف دا انٹرسٹیڈ. اور بلکہ میرا ارادہ تھا کہ بعد میں انہیں ڈانٹوں گا کہ آپ فالس ہوپ دے رہی ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے اسی طرح مجھے یہ کہا کہ کسی طرح کوئی واک مین یا ساؤنڈ سسٹم ارینج ہو سکتا ہے، میں انہیں سورہ رحمان سنانا چاہتی ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا. بہرحال میں نے چیلنج کے طور پہ ضد میں اپنا گھر ہی بالکل اتفاق کے ساتھ تھا، میں نے بھائی کو فون کیا اور اسے کہا کہ ذرا واک مین میرا دے جاؤ. ان دنوں واک مین ہوتے تھے چھوٹے، بھائی میرا سونی کا لایا تھا سوئٹزرلینڈ سے. تو اینی ویز وہ دے بھی گیا، سورہ رحمان کی کیسٹ بھی دے گیا، میں نے اس لڑکے کو بھی دے دی. اور اگلے دن جب میں ڈیوٹی پہ گیا تو وہ نہ لڑکا تھا اور نہ واک مین تھا. اور نرسز نے بتایا جی کہ وہ رات کو ڈسچارج آن ریکویسٹ ہو گئے ہیں، لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 12 بجے کے بعد فردر چارجز کے پیسے نہیں تھے، اور وہ باپ بیٹا گھر چلے گئے ہیں. میں نے اپنے واک مین کا پوچھا تو جو اس شفٹ میں نرس تھی اس نے کہا جی ادھر تو کوئی نہیں ہے. میں نے دل میں اپنے آپ کو بھی کوئی گالیاں دی یہ کیا بیوقوفی ماری ہے. لیکن ہارڈلی 1 ویک کے بعد، 8-10 دن کے بعد، وہ باپ میرے کمرے میں جو میرا آفس تھا اس میں انٹر ہوا، اور عجیب پینک وے میں اس نے بڑی خوشی میں مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا میں سمجھا شاید وہ اب سیریس حالت میں اسے لے کے آیا ہے، لیکن اس کا بیٹا اس کے پیچھے تھوڑی دیر بعد انٹر ہوا. کپڑے اس بیچارے کے وہی تھے، بلیک سوٹ، آج تک مجھے یاد ہے. اور مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا بچ گیا ہے، یہ آپ کا واک مین، بس یہ مجھے بتا دیں کہ اس کی خوراک کی پرہیز کیا ہے. اس کو تو کبھی بھوک نہیں لگتی تھی پچھلے 5 سالوں میں، تو یہ اب ہر چیز کھائی جا رہا ہے، تو پرہیز بتا دیں. میں نے ٹپیکل ایک ڈاکٹر کی طرح بڑا تنزن اسے کہا کہ جو کھاتا ہے اسے کھانے دو، جو اس کا رزق ہوا ہے اس کو پورا کرنے دو. اور وہ یہی کہی جائے کہ سورہ رحمان سنتے اس کو بڑا سکون آیا ہے، خون بند ہو گیا ہے. میں نے اس طرح کہا، دوبارہ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا خون اندر رہا ہی نہیں ہوگا، آپ نے خون لگوایا؟ اور تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی خون ہم نہیں لگوایا، ہمارے پاس کوئی اور بندہ نہیں تھا. میں اس لڑکے کو کہا جی اپنا نمبر دے جائیں. مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے، سلیم نام تھا، اس نے مجھے اپنے گلی کی شاپ کا پان والے کا نمبر دیا تھا، PTCL کا، اور میں یہی پتا کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنے دن زندہ رہتا ہے. اور وہ بندہ بعد میں بابا جی سے بھی ملا تھا، اس کا PCR بھی نیگیٹو ہوا تھا. اور پھر میں نے C وائرس کے پیشنٹس کو یہ بتانا شروع کیا. ڈاکٹر معظم بیگ مرزا لاہور میں ایک بہت بڑا نام ہے، آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے، میرے استاد تھے، میرے ساتھ تھے. انہوں نے اپنے پیشنٹس کو آؤٹ ڈور میں ہم نے ایسے ہی بتانا شروع کیا. ہمیں یہ تھا دیکھیں ایک تھراپی کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہو، دوسرا یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو یا بہت منیمم ہو، تیسرا یہ کہ اس کے چارجز کم سے کم ہو، چوتھا یہ کہ وہ ایزی ٹو اپلائی ہو. تو یہ ساری چیزیں یا مختلف اس کی ریکوائرمنٹس میں وہ آتی تھی، اس میں حرج کوئی نہیں تھا. تو میں نے اس وقت بھی وہ بتانا شروع کر دیا تھا بابا جی سے ملنے سے پہلے کہ مجھے اس میں ایز اے مسلم نہیں لگ رہا سننا تھا. اور پھر اللہ 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 کرنا اور پانی پینا، یہ ایک دفعہ پھر بتائیے، کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر میں وقفے پہ چلا جاؤں گا، واپس آ کے آپ کی آواز بہت کم ہو گئی ہے بلال صاحب، بتائیے گا. یہ جب مریض پانی سورہ رحمان کی قرات کو سن لے تو پھر وہ آدھا گلاس پانی لے لے جو اس نے پاس رکھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر لے، اپنا دل صاف کر لے، سب کو معاف کر دے. اصل میں ہم اپنے دل صاف نہیں کرتے، ہم رحمان کو تو پکارتے ہیں جو گناہ گاروں کو ہی معاف کرتا ہے، لیکن ہم خود معاف کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہوتے. تو اللہ کی خاطر، اللہ کی نادان بے وقوف مخلوق کو کسی نے کتنا بھی آپ کا دل دکھایا ہوا ہے، اسے دل سے دعا دے دیں، یہ بہترین صدقہ ہے. معاف کر دیں. تو آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی خاطر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دیں. معاف کرنے کا مطلب ہے آپ دل میں ہی اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اور آپ بھی ان پر کرم کریں، فضل کریں، رحم کریں، برکت کریں. میں نے سب کو معاف کیا، آپ بھی سب کو معاف کریں. اور اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا، زیادتی ہو گئی ہے، تو میری نیکیوں میں سے آپ جتنا مناسب سمجھتے ہیں، ثواب میں سے اس بندے کے کھاتے میں لکھ. آپ نے جب سورہ رحمان ایک دفعہ سن لی، پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں وقفے کے بعد آپ سے آؤں گا، ہمارا کنیکشن آپ کے ساتھ تھوڑا سا فریز ہو گیا. چشتی صاحب، یہ جو آپ نے سنا، آپ کو یقین آ رہا ہے اس بات کا؟
جی میرا تو یقین قرآن پہ بہت ہے، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس پہ تو بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور قرآن کی تاثیرات، قرآن کی صوتی تاثیر اور سورہ رحمان اس کی تاثیرات، بڑا کچھ گفتگو کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے وقفہ پہ نہیں جانا تو گفتگو کو شروع کریں۔ میرا تو دماغ سن ہو گیا۔ میں اس بابے کو جانتا ہوں، یہ بڑا شریف آدمی تھی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ تھیراپی جب انہوں نے شروع کی تو لاہور کے اندر سیکولر قسم کے مائنڈس نے اس کو بڑا ریجیکٹ بھی کیا کہ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اس وقت، یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یہ میڈیکل کنڈیشن کو اسیس کر رہے ہیں کہ یہ بچے نے مر جانا ہے، یہ کالا یرکان ہے، یہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہفتے میں واپس چل کے اپنے قدموں پر آ رہا ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ سائنٹیفکلی ناممکنات میں سے ہے، لیکن ریلیجسلی آپ کے سامنے ہے، یہ دم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے، بہترین دوا قرآن ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، دوا، خیر الدواء دوا۔ القرآن، ٹھیک۔ دعا اور چیز ہے، دوا اور چیز ہے۔ اور جسم بیمار ہو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، روح بیمار ہو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے، معاشرہ بیمار ہو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو یہ سورہ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے صوتی اثرات ایسے ہیں جو چیزوں کی، جیسے ابھی آپ نے پانی کا، اس کی حیت چینج کر دی۔ اب قرآن کے متعلق اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے ریزہ ریزہ ہو تو جاتا، وہ بھی ریزہ۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے، اس کے اندر حقائق ایسے ہیں، اس کے اندر شفائیں ایسی ہیں، اس کے اندر برکتیں ایسی ہیں، اس کے اندر عطائیں ایسی ہیں، اس کے اندر رضائیں ایسی ہیں جو اللہ نے قرآن کو عطا کی ہیں، وہ انسان سمجھ نہیں سکتے، پہاڑ سمجھ لیتے ہیں۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، کیا بات ہے، واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں۔ تمام دوست اور تمام احباب جو سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، بالکل ہے، لیکن وہ جو روحانی پہلو ہے قرآن کا، وہ سٹیٹسٹکلی اگر پروون ہو اور آپ پھر بھی اس کو ریجیکٹ کریں تو پھر آپ کے ایمان میں یقیناً کہیں خلل ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے جو دم کا طریقہ ہے یہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن چشتی صاحب سے پہلے رائے لے لوں۔ چشتی صاحب، قرآن حکیم ہم نے ہمیشہ، آپ ہی لوگوں نے، بلکہ ہم نے کیا، آپ ہی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے آپ نے طب کے فائدے نہیں نکالنے، وہ جو طب نبوی ہے اس میں سے نہیں نکالنی، فلاں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اب یہ جو کام ہے سورہ رحمان کا ہو یا کسی اور آیت کا یا قرآن کا مجموعی طور پہ ہو، اس سے جو فرق ہے وہ سٹیٹسٹکلی پڑھتا ہے، وہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ پڑھتا ہے، اس کا پیچھے ریشنل کیا ہے، وہ ہوتا کیسے ہے، پروسیس کیا ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا، لیکن پڑھتا تو ہے نا۔ تو صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ ایک چیز آپ کو میں، قرآن جو ہے نہ تو صرف وظائف کی کتاب ہے، نہ یہ کوئی سائنٹیفک بک ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ نے انسانوں کو ایک جامع کتاب دی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں عطا بھی ہے، جس میں سائنس کی بھی گفتگو کی گئی ہے ضمناً گوشوں میں کہیں کہیں، نہیں بڑی کھل کے کی گئی ہے، اس کی وضاحتیں ارتقاء کی جو گفتگو ہے وہ بڑی واضح ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ جو سورہ رحمان کی ہم گفتگو کر رہے تھے، سورہ رحمان کی ایک خصوصیت پہلی تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پوری سورہ رحمان کے اندر لفظ اللہ نہیں ہے، لفظ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی انعامات کا، نعمتوں کا تو تذکرہ ہے، لیکن صوتیت جو اس کے اندر ہے، صوتیت سے مراد ہے اس کا ساؤنڈ ویوز، اور جو تاثیرات، ساؤنڈ ایفیکٹس آف ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ ایفیکٹس، اس کی وجہ سے چیزوں کی جو ہے وہ ہے چینج ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے جس چیز پہ وہ ساؤنڈ پڑتا ہے، جہاں جو چیز انسان سنے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، پتھر سنے پتھروں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، اور حیوانات سنے ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، پرندے سنے ان کی بھی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ میں یہ تو نہ سمجھوں کہ یہ ایک محبت کرنے والا اللہ سے شخص ہے جو اللہ کی بڑائی اور اللہ کے فضائل میں یہ بات کہہ رہا ہے، ایسا تو نہیں؟ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر ایک ہی چیز قرآن کے متعلق فرمائی کہ ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہے، اس میں ہدی للمؤمنین نہیں کہا، ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للقانتین نہیں کہا، تو اس لیے اس سے کوئی بھی فیض لے سکتا ہے، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، ہر شخص فیض لے سکتا ہے۔ یہی قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے، ایک قوم، ایک قبیلے یا ایک جو ہے وہ صدی کے لیے نہیں آیا، یہ تا عبدالآباد قیامت کے لیے آیا۔ حضرت عمر خطاب چاہے ارادہ اور نیت اپنی طرف سے جو مرضی کر کے آئے ہوں، لیکن جب تلاوت قرآن سنیں گے تو دل بدل جائے گا،
بے شک یہی بات ہے نا قرآن کی جو حالانکہ سمجھ ان کو کوئی نہیں آ رہا, ان کو نہیں پتا قرآن کیا ہے, لیکن اپنے بہن اور بہنوئی سے کیا کہتے ہیں کہ مجھے لاؤ اور اس کو پھر سناؤ. لیکن وہاں وہ بہن بھی چاہیے جو کہے کہ عمر بعد میں سننا, پہلے وضو کر کے آؤ. اور یہی چیز ہے. اور بلکہ میں ایک جگہ پہ میں اکثر یہاں پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ انس بن مالک یا کوئی غالباً صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ چلے جا رہے تھے, تو انہوں نے ایک مجنون کے کان میں سورۃ المؤمنون کی افحسبتم انما خلقناکم عبثا پڑھا, تو مجنون ٹھیک ہو گیا. پوچھا اے انس یہ کیا پڑھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی. فرمایا کہ یقین کے ساتھ, یہ سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھی, یقین کے ساتھ اگر تو پہاڑ پہ بھی پڑھ دے تو وہ بھی چلنا شروع کر دے. ہم روز پڑھتے ہیں, وہ تاثیر یقین کا اس میں کیا تاثر ہے میں یقین بعد میں پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ ایک دفعہ ریکارڈ کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے سورہ رحمان سننے کا, اس کو ذرا تفصیل سے واضح کر دیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, سننے کا طریقہ کیا ہے؟ سننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قاری عبدالباسط عبدالصمد ہی کی آواز میں بغیر, ہمیں مختلف آوازوں میں بابا جی نے سنوائی مختلف پیشنٹس پہ, لیکن بیسٹ ریزلٹس اسی کمبینیشن میں ملے, تو لہن کا اس میں اپنا رول بھی آیا. تو قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی قرات جو ہے وہ آپ کیسٹ لے لیں, سی ڈی لے لیں, یا نیٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ سٹور سے کر رہے ہیں, اور اس کو آپ صبح دوپہر شام 7 دن پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں. جو 12 سال سے بڑے لوگ ہیں, جو بالغ لوگ ہیں, اور 12 سال سے چھوٹے بچے بیمار ہیں تو ان کے والدین سنیں. تو صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے, اور وہاں کہیں یہ آواز ہے. آپ نے اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے. شروع میں آپ نے مطلب معنی لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا, دھیان آپ نے لفظوں کے مالک کی طرف رکھنا ہے. سورہ رحمان نے بھی کچھ نہیں کرنا, سورہ رحمان والے نے کرنا ہے. آپ نے سورہ رحمان والے تک پہنچنا ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ حاضر ناظر موجود ہے, دیکھ رہے, سن رہے, ہم غافل ہیں, ہم غائب ہوئے ہوتے ہیں. جو میں نے سیکھا اپنی ڈاکٹری کرتے ہوئے اور اپنا علاج جب میرا ہوا تو میں غافل تھا اور میں ادھر ادھر بھاگا پھر رہا تھا, تو میں نے اپنے اندر جب اس سے رابطہ, اس کو اندر پایا اور اس سے صرف جڑنا تھا, اس کے آگے پیش ہونا تھا. تو جو ہی حضوری حاصل ہوتی ہے آپ کو ایک خاص قسم کا سکون سا آتا ہے. کچھ لوگوں کو لرزہ بھی طاری ہو جاتا ہے, خوف بھی آتا ہے, آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں یا دل دھڑک اٹھتا ہے. بہرحال, اور کئی بار سنتے سنتے آپ اس سے زیادہ نہیں سن سکتے, چند آیتوں کے بعد ہی لگتا ہے دل پھٹ جائے گا, باہر آ جائے گا, تب بھی آنکھیں کھول لیں. وہ جتنی سنی گئی ہے ہو گئی ہے, 2 آیتیں بھی سن لی ہیں تو ہو گئی ہے, اگر یہ حالت آپ کی کیفیت آپ پہ ایسی طاری ہو بھی گئی ہے تو. لیکن ویسے صبح دوپہر شام 7 دن بلا ناغہ اس کو آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے سننا ہے. اور ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں, اور اپنا دل صاف رکھتے ہوئے, سب کو معاف رکھتے ہوئے, اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے فخر سے اپنے اللہ کے آگے جائیں, جو اپنا پہلا تعارف رحمان و رحیمی کرواتا ہے, جو وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے. فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام جیسے انتہائی سخت جو نبی ہیں, تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے, انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ان سے گلاس ہے پانی کا, یہ اس نے بھی سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا ہے یا یہ بعد میں لینا ہے؟ جی بہتر ہے کہ آپ پاس رکھیں, پہلے ہی سننے سے پہلے پاس رکھ لیں, تاکہ وہ جو ریڈیشنز ہیں قرآن کی, جو اس کی قرات سے کائنات کی ہر چیز سنتی ہے. اور آپ نے جب یہ پانی پینا ہے تو آپ نے 3 دفعہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل میں 3 بار ڈوب کے اللہ کے ذاتی نام سے اس کو پکارنا ہے, اللہ اللہ اللہ. اپنے خیال میں کہیں, اللہ آپ کے خیال بھی سنتا ہے, وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے اور احساس کو بھی فیل کرتا ہے. تو پیار سے 3 بار اللہ کہیں, آنکھیں بند رکھیں. اگر کوئی اور دعا بھی مانگنی ہے وہ بھی مانگ لیں, ویسے 3 بار اللہ ہی دعا ہے, اسم اللہ ذات اسے کہتے ہیں. اس کے بعد آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں. تو آخر تک آپ کا دھیان ادھر رہے گا. شفا من جانب اللہ ہے, آپ کا جسم آپ کو بتائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, یہ تو ہو گیا وظیفہ, یہ مجھے بتائیے کہ اسٹیٹسٹیکلی آپ نے ابھی تک تقریباً کتنے پیشنٹس پہ یہ اپلائی کیا ہے, اور اس پہ سکسیس ریٹ یا ریشو کتنا رہا؟ میں اسٹیٹسٹکلی اگر آپ کو بتاؤں تو بلال صاحب, گندم کی گولی کا علاج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جیسے زہر کے سوئسائڈ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. چونکہ اس کے اوپر ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا, اور ٹیٹنس کے پیشنٹس کے اوپر اپنے آئی سی یو میں 2008 سروسز میں 2008 سے لے کے اور 2013-14 تک یہ سارا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا تھا. اس وقت پھر میرے پاس وہ ٹیم نہیں رہتی, جونیئر بچے آگے چلے جاتے ہیں, کچھ نئے جو ہوتے ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اور میں اس کو اپنے نام سے چھاپ نہیں سکتا تھا. بابا جی نے کہا تھا کہ اس میں سے اپنا نام نہیں لینا, تم نے اس میں سے شکریہ بھی نہیں لینا, اپنا فائدہ نہیں لینا.
تو اینی ویز وہ جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا وہ بچی اسے چھپوا نہیں سکی، لیکن وہ 81% پیشنٹ جو ایلومینیم فاسفائڈ پوائزننگ کے تھے، جس کو کہ ڈاکٹرز فرسٹ 24 آورز میں پتا ہوتا ہے کہ اس مریض نے بچنا ہی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں یہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے 100% مورٹیلٹی ہے، یا دنیا کے چند آئی سی یوز میں 9%، 10% یا 15% پیشنٹس رپورٹ ہوئے۔ ایران میں اسے رائس پل کہتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ویٹ پل کہتے ہیں، اور یہ ویٹنام بار میں یوز ہوئی تھی ایز فاسجین گیس۔ تو یہ سیدھی پہلے میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور آپ کے اس طریقہ کار میں اور مزید برکت ڈالے۔ رابطے میں رہیے گا ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اس فیض کو پھیلانے کا جو وسیلہ ہے وہ بھی بنائے۔ بہت علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان